غزہ میں جاری اسرائیل کی بربریت اور حماس کے ہونے والی مزاحمت اس وقت پوری دنیا میں منافقت کو جانچنے کا پیمانہ بن چکی ہے۔ بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرنے والے مسلم حکمران منافقت کی عملی تصویر نظر آ رہے ہیں۔ کئی مسلم ممالک تو اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور فلسطین کی حمایت کرنا ان ممالک میں جرم بن چکا ہے۔ یہ سب مغربی ممالک میں ہوتا تو اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ اکثر مغربی ممالک میں اب بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ البتہ مسلم ممالک میں ایسا ہی ریئیکشن جہاں پہ نہایت افسوسناک ہے، وہیں پہ ان مسلمان حکمرانوں کی منافقت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب سے اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں، لیکن مسلمانوں نے خوشگمانی سے کام لیتے ہوئے سعودی عرب کے بارے میں خوشگمانی نہیں کی۔ سعودی حکمرانوں کی منافقت اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ یہ خبریں کون سی ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سعودی عرب بڑے عرصے تک فلسطین کے معاملے پر مسلمانوں کی ایک بھرپور آواز بنتا رہا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں سعودی لیڈرشپ اور حکمران اس معاملے میں خاموش نظر آئے۔ 7 اکتوبر کو غزہ اسرائیل کی جنگ شروع ہونے سے پہلے اکثر عرب ممالک جن میں سعودی عرب پیش تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کافی سرگرم تھے۔ فلسطین اسرائیل جنگ میں ان کی کوششوں نے پانی پھیر دیا، کیونکہ مسلم امت ایسی حالت میں ایسی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کر دیتی، اور ان تمام ممالک کو اس بارے میں شدید ترین عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ فی الحال کوئی بھی عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بات تو نہیں کر رہا، البتہ ان کی عملی طور پر تمام سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہی ہے۔ اس حوالے سے آذربائیجان کا کردار اب تک سب سے زیادہ شرمناک تھا، جنہوں نے جنگ کے آغاز میں اسرائیل کو مکمل سپورٹ بھی دی اور ملٹری امداد بھی فراہم کی۔ فلسطینی مسلمانوں کو آذربائیجان کی حکومت کی جانب سے دہشت گرد کہا گیا، البتہ اس حوالے سے سعودی عرب ان سب سے بازی لے چکا ہے۔ سعودی عرب کے حکمران اس حوالے سے خاموش ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کے لیے۔ البتہ ان کے اعمال اور فعال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سعودی حکومت اس وقت مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے۔ پچھلے ہفتے ایک برطانوی مسلمان اصلاح عبد الرحمان عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچے تو انہوں نے مخصوص فلسطینی رومال اپنے سر پر اوڑھ رکھا تھا اور ہاتھ پر فلسطینی پرچم کے رنگ والی تسبیح لے رکھی تھی۔ اس پر عرب شریف کی سیکیورٹی نے انہیں روک لیا اور کافی دیر تک ان سے تفتیش کرتے رہے۔ پھر انہیں سختی سے اس بات کی وارننگ دی گئی کہ وہ فلسطینی رومال اور فلسطینی پرچم کے رنگ والی تسبیح کا استعمال نہ کریں، اور انہیں 6 گھنٹوں کے بعد چھوڑا گیا۔ اسی طرح الجیریا کے ایک مسلمان عالم دین کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے پر حراست میں لیا گیا، اور کئی گھنٹوں تک انہیں تفتیش کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ انہیں اس وارننگ پر چھوڑا گیا کہ یہ غزہ اور فلسطین کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اس بارے میں شیخ کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف پرسنلی دعا کی تھی، اور ان کی آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ دیگر لوگوں تک جاتی، بلکہ چند آس پاس کے لوگ ہی سن سکتے تھے۔ اس کے باوجود اس معمولی سی بات پر انہیں پکڑ لیا گیا اور کئی گھنٹوں تک ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ چند دن پہلے ایک ترکی شیخ مصطفیٰ ایوی کو بھی اسی بات پر سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے فلسطین اور غزہ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کی تھی۔ انہیں بھی کافی دیر تک تفتیش کے نام پر حراست میں رکھا گیا اور اس کے بعد انہیں چھوڑا گیا۔ ان تمام اقدامات سے صاف ظاہر ہے کہ سعودی عرب اس حوالے سے کس قدر حساس ہو رہا ہے کہ وہ عوام میں کسی بھی طرح سے فلسطینی حمایت کو یا پھر ان کے لیے کی جانے والی دعا کو بھی برداشت نہیں کر رہا۔ سعودی عرب کو ڈر ہے کہ اگر ان کے ملک میں ایسی کوئی عوامی مہم شروع ہوگی جو فلسطین کے حق میں ہوئی اور اس کو لیڈ کرنے والے لوگ عالم دین ہوئے تو اس معاملے کو روکا نہیں جا سکے گا۔ اگر ہم سعودی عرب کے دیگر معاملات کی بات کریں تو سعودی عرب اس وقت کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب میں موجود امریکی اڈوں سے کافی مقدار میں اسلحہ اسرائیل کو ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے، اور سعودی عرب نے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں کھڑی کی۔ سعودی عرب کے ہمسایہ ملک یمن میں موجود غوثی حکومت نے اسرائیل پر اب تک درجنوں بار میزائل فائر کیے ہیں۔ ہر بار ان کے فائر کیے ہوئے میزائل کو سعودی حکومت نے اپنے جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے راستے میں ہی تباہ کر دیا اور انہیں اسرائیل تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ اس حوالے سے اسرائیل کے کئی منسٹرز میڈیا پر سعودی عرب کا شکریہ ادا بھی کر چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب اس وقت کس قدر کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ایک طرف تو سعودی عرب یہ تمام حرکتیں کر رہا ہے اور کسی کو بھی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیتا، گناہ اور فحاشی کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ چند ہی دن قبل غزہ میں جاری جنگ کے دوران سعودی عرب میں ریاض فیسٹیول سیزن 2 کا افتتاح کیا گیا۔
جس میں کھلے عام شراب اور ناچ گانے پیش کیے گئے۔ نہایت مختصر لباس پہنے ہوئی عورتیں اس فنکشن میں شریک تھیں اور سعودی مرد اس فنکشن میں پوری طرح سے عیش و عشرت میں مشغول نظر آئے۔ سعودی عرب نے حال ہی میں شراب کی فروخت کو بھی قانونی قرار دے دی ہے۔ فی الحال شراب کی فروخت صرف غیر ملکی لوگوں کے لیے ہے، لیکن کئی ویڈیوز میں صاف ظاہر ہے کہ سعودی لوگ بھی کھلے عام شراب پی رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ڈسکو بارز اور کلب بھی کھل چکے ہیں۔ سعودی شہر جدہ اور ریاض میں بڑے بڑے کیسینوز بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس مقدس سرزمین پر یہ جوئے خانے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نے حق و باطل کو آخری مارکے کا میدان بننا ہے۔ ایک طرف تو سعودی عرب مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے، دوسری جانب یہ تمام غیر اسلامی حرکات سعودی حکومت کی سرپرستی میں کی جا رہی ہیں۔ اسے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان اس وقت کس قدر پستی اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ لوگوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے کہ وہ غزہ اور فلسطین کے معاملے پر نہ تو دعا کر سکیں اور نہ ہی ایک لفظ اپنے منہ سے نکال سکیں۔ ایسا کرنے والے کو فوری حراست میں لیا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو تو کئی دنوں تک گرفتار رکھا گیا ہے۔ ہم مسلمان کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اس کردار اور منافقت کے ساتھ ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شرکت کر سکیں اور پھر اللہ رب العزت سے جنت کی امید کر سکیں، جبکہ ہم دنیاوی مفاد کو اپنے اوپر اس قدر طاری کر چکے ہیں کہ اب ہم اسلام کے سب سے اہم ستون یعنی کہ انتہاءات کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے غزہ کے معصوم بچے اور بے بس فلسطینی عوام کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، اور ہم سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر چند الفاظ بول کر انہیں اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اصلاح کرے